بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، السلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست باپ خیریت سے ہوں گے۔ حسب روایت آج پھر حکومت نے یا اور جو ادارے کے حکام ہیں انہوں نے یعنی خان صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی، یعنی کہ ان کی جو فیملی ملاقات تھی ان کی نہیں ہونے دی۔ تقریباً یہ 4 دفعہ ہو گئے ہیں، یہ چوتھی بار ہے کہ یعنی کہ خان صاحب کے جو وکلا جو ہیں، فیصل چودھری صاحب جو اور لوگ ہیں، ان سے ملاقات تو کروا دی جاتی ہے، مگر جو ان کی فیملی ممبرز ہیں جس میں ان کی علیمہ خان، بہن نورین خان ہے یا عظمیٰ خان ہے، اس کے کزنز ہیں یا اس کے بہنوئی ہیں یا ان کے بانجی ہیں، یعنی کہ کہ فیملی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جاتی۔ گزشتہ 2 ملاقاتیں جو ان کی جو اہلیہ ہے ان سے بھی نہیں کروائی گئی، مگر اس دفعہ جو ان کی جو اہلیہ کی جو فیملی ملاقات تھی جس میں ان کی جو ریلیشن تھی، یعنی کہ ان کی بابی تھی میرو النساء یا 1-2 اور لوگ تھے یا ان کے وہ جو اسپوک پرسن تھے، انہوں سے ملاقات کروا دی گئی، مگر خان صاحب کی جو فیملی ملاقات ہے وہ خان صاحب سے نہیں کروا دی گئی۔ یعنی کہ ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہے، جو وہ گیم یہ ہو رہی ہے کہ یعنی کل کلاں کو اگر وہ پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو عدالتیں جو ہیں وہ ستو پی کے سو رہی ہیں، یعنی کہ یہ چوتھی بار ہے، چوتھی بار توہین عدالت ہو چکی ہے۔ یعنی کہ جو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ خان صاحب کی جو ہفتے میں 2 بار فیملی ملاقات کروائی جائے، مگر جو اب چوتھی بار ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور چوتھی بار توہین عدالت ہوئی ہے۔ اور یعنی کہ جو ایک حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کے وکلا اور حامد رضا صاحب آج یعنی کہ وہ پھر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ حامد رضا خان صاحبہ جو سنی تھال کونسل کے چیئرمین ہیں، اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ توہین عدالت کی درخواست دائر کر چکے ہیں اور جو درخواست لگ بھی گئی ہے، مگر ججز کو شاید اپنی جو توہین ہے، اپنی جو انسلٹ ہے وہ فیل ہی نہیں ہوتی، یا پھر وہ اس کو توہین سمجھتے نہیں ہیں، یا پھر وہ کمپرومائز ہیں، یا کیا سین ہے کہ عدالتوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے حکم کی حکم عدولی ہو رہی ہے، ان کا حکم نہیں مانا جا رہا۔ ایک یعنی کہ جیل سپرنٹنڈنٹ جو ہے یا پھر جو چند پولیس اہلکار ہیں وہ جو ان کو یعنی کہ نزدیک ہی نہ آنے دیتے۔ آج جو سین ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو یعنی کہ پیچھے روک لیا گیا، یعنی کنٹینرز لگائے گئے ہیں، بڑے ٹرکس لگائے گئے ہیں اور ان کی گاڑی کو یعنی کہ پیچھے روک دیا گیا اور انہوں نے پیدل لانگ مارچ شروع کر دیا، یا وہ پیدل چلتی آ رہی، پیدل لانگ مارچ شروع کر دیا۔ اور یعنی کہ وہ جب جگہ پر پاس پہنچے انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور ان کو حسب روایت ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب وہ یعنی کہ سلمان اکرم رضا نے ایک کی بعد ملاقات کروا دی گئی شاید، اور یعنی کہ ایک بڑی پریس کانفرنس کی کہ سڑکیں بھی یہاں پہ ہیں، میدان بھی یہاں پہ ہیں، اگر ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ہم میدان سے جائیں گے یا ہم یعنی سڑکوں پہ آئیں گے اور سڑکیں گرم کر دیں گے۔ ایون کہ تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا عید سے پہلے کہ عید کے پہلے سڑکوں پہ دم دم مست کلندر ہوگا اور خان کی رہائی کے لیے کچھ گئے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آئی تھنک جو پیڈے کی مین اسٹریم قیادت وہ بھی کمپرومائز نظر آتی ہے کہ خان کی رہائی تو دور کی بات ہے، اب خان تک رسائی بھی کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ علی امین گنہ پور صاحب جنہوں نے بہت سارا ورک کیا، بہت سارے یعنی کہ جلسہ جلوس کیے اور یعنی کہ لانگ مارچ لے کر آئے، مگر آئین ٹائم لاسٹ پہ یعنی کہ وہ پتہ نہیں کدھر گا، ایک بڑی بڑی لمبی سٹوریاں، بڑی کہانیاں جنہیں بنائی گئی۔ عالیہ حمزہ کو یعنی کہ گرفتار کر لیا گیا اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو تقریباً اور 4 ماہ تک رکھا جائے گا۔ یعنی کہ وہ پنجاب جو ہے وہ کافی متحرک ہو چکا تھا، موبلائز ہو چکا تھا اور پنجاب کے لوگ باہر نکلنا چاہتے تھے، پنجاب کے لوگ بات کر رہے تھے، سوالات اٹھا رہے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سوالات اٹھا رہے تھے، وہ پاکستان کی گورنمنٹ پہ سوالات اٹھا رہے تھے، وہ اپنی قیادت پہ سوالات اٹھا رہے تھے اور وہ خان صاحب کو باہر دیکھنا چاہتے تھے اور باہر لانا چاہتے تھے۔ مگر عالیہ حمزہ کو شاید اس لیے گرفتار کر دیا گیا کہ انہوں نے یعنی کافی حد تک پنجاب کو موبلائز کر دیا تھا۔ اور جو لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ پنجاب کے قیادت دیکھ لیں یا دوسری قیادت دیکھ لیں، وہ ایم این ایز تو بن گئے ہیں، ایم این ایز کے تو مزے لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، مگر خان کی رہائی کے لیے سیریس کوشش میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اگر آپ دیکھیں تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے یا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے تو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی چند کارکنان ہوتے ہیں یا فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ایک ایم این اے ہوتا ہے، ان کے رستے میں روک لیا جاتا ہے، مگر
सीरियस इस वक्त जो है वो शायद उनके फैमिली मेम्बर्स ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ तक दिल की बातें हो रही हैं, दिल की बातें चल रही, दिल हो रही है, ये हो रहा वो रहा, ऐसा भाई कुछ नहीं हो रहा। खान साहब कभी दिल नहीं, मरने मर जाएगा, वो दिल नहीं करेगा। अगर दिल करने तो वो पहले दिन कर चुका। बहुत सारी आफुड़ हुई, यानी कि सब हमर रजा खान साहब ने यानी कि वो टीवी पे बैठ के कहा, एक यानी कि निजी चैनल पे बैठ कहा कि उनको ऑफर दी भी 2 साल बोले नहीं, बाहर चले जाएं, जैसे जुलूस ना करें, ठीक है। मगर उन्होंने ये सारी ऑफर ठुकरा दी और यानी कि जेल में रहना कबूल किया, बजाय इसके कि वो डील करें। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद खान साहब डील नहीं करेंगे। जब भी वो बाहर आएंगे कानूनी और आईनी तरीके से बढ़ेंगे, क्योंकि ये जंग जो है ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। इस वक्त जो इस वक्त जंग है ये इक़्तिदार की जंग नहीं, जो इस वक्त जंग है वो लॉ एंड आदत की जंग है, कानून की आयन की जंग है, आयन की बलदस्ती की जंग है, जमहूरियत की जंग है, गरीब आवाम की जंग है, आम आवाम को इक़्तिदार में लाने की जंग है। तो फिर अगर खान साहब डील कर लेंगे तो फिर ये सारी कावश, ये सारी मेहनत, उनकी सारा जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।